لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لاپتہ کے خدا، لاپتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، اور تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر، تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر معجزے لے گئے، معجزے لے گئے انبیاء فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، اور جب معراج کی دل میں خواہش ہوئی، جب معراج کی دل میں خواہش ہوئی، تیرے گھر آ گئے، تیرے گھر آ گئے مصطفیٰ فاطمہ، ترجمہ فاطمہ، اور اے حجاب خدا کچھ تو واضح کرو، اے حجاب خدا کچھ تو واضح کرو، اور معراج میں، اور معراج میں کیا ہوا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، اور قبر معصومہ کم دکھا دی مجھے، قبر معصومہ کم دکھا دی مجھے، حق سے پوچھا جو تیرا پتا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، اور حق کی تعریف لکھنی تھی ایک لفظ میں، حق کی تعریف لکھنی ایک لفظ میں، بس تکلم نے پھر، بس تکلم نے پھر لکھ دیا فاطمہ، کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لاپتہ کے خدا، لاپتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، آپ کا اپنا میزبان رضا بلال انوار تقویٰ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے فضیلت قرآن۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں خطیب اہل بیت علامہ سید ارشد امیر آبدی، انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، امید ہے آپ کا ماہ رمضان خیریت سے گزر رہا ہوگا۔ الحمدللہ، اور ظاہر ہے اب تو یہ ظاہر آخری عشرہ گزر رہا ہے، تو اب
یہ ماہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور یہ جی چاہتا ہے کہ جتنی بھی رحمتیں برکتیں اور مغفرتیں ہیں وہ سمیٹ لی جائے. بے شک. علامہ صاحب آج کا ہمارا موضوع فضیلت قرآن، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کرام کے لیے کچھ گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اس خالق اقدس کے لیے کہ جس نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی اعلیٰ کتاب نازل فرمائی. سبحان اللہ. اور تمام درود و سلام خدا کے ان ہادیان برحق کے لیے کہ جو کلام الہی کی زبان بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. جیسا کہ بلال صاحب آپ نے یہ سوال کیا، بہت خوبصورت سوال، کہ فضیلت قرآن مجید پر گفتگو فرمائیں. دیکھیے، قرآن مجید کی فضیلتیں ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتب نازل ہوئیں ان سب کی سردار یہ کتاب. بے شک. اور اس کتاب کو پروردگار دو عالم نے ام الکتاب کو بھی قرار دیا. سبحان اللہ. یعنی کتابوں کی ماں. اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو ہم صرف کتاب نہیں کہہ سکتے بلکہ الکتاب کہتے ہیں. الکتاب ہی اس کی خصوصیت کو واضح کر رہی ہے. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جہاں خود پروردگار دو عالم نے اس کے فضائل پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ولا رتبم ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر کا علم ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. بے شک. بے شک. بظاہر تو یہ دیکھا گیا کہ اس میں 6666 آیات ہیں اور 114 سورتیں ہیں، مگر یہ اپنے اندر علم کا ایک پورا سمندر سمیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کی فضیلت یہ ہے، یا یوں کہوں کہ اس سمندر کی گہرائی اور وسعت کا عالم یہ ہے کہ یہ زمین سے لے کر آسمان تک کس کو احاطہ اس نے کیا ہوا ہے. بے شک. اگر دنیاوی سمندر کی ہم بات کریں تو دنیاوی سمندر جو ہے وہ زمین کی تہوں میں تو جاتا ہے اور اس کی آج تک اصل گہرائی ناپی نہیں گئی. تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو سطح زمین پر رہتا ہوا اتنا عمیق ہو. سبحان اللہ. اور اس کے بدل میں اگر قرآن مجید کو لیا جائے تو یہ سطح زمین کا احاطہ نہیں کر رہا بلکہ یہ آسمانوں کو بھی اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. تو اس کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ یعنی اس کلام مجید میں اور فرقان الحمید میں جتنی گہرائی ہے کہ اس میں آپ زمانے کے تمام علوم حاصل کر سکتے ہیں. وہ علوم جو ظاہر ہے اور وہ علوم کہ جو پوشیدہ ہے. پوشیدہ علوم پر بھی آپ اس کے ذریعے دسترس حاصل کر سکتے ہیں. جتنے بھی مجدین اس دنیا میں گزرے انہوں نے زیادہ تر قرآن مجید سے ہی استفادہ کیا اور اسی کے علم سے اس نے کائنات میں ایک نئے علم کا اضافہ کیا. اور ظاہر ہے یہ کلام خداوندی ہے تو اس کی فضیلت اس طرح بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ فرقان بھی ہے. سبحان اللہ. فرقان کہتے ہی حق و باطل میں تمیز کرنے والے کو ہے. سبحان اللہ. جو
حق اور باطل کی وضاحت کرے اسے فرقان کہا جاتا ہے، اور یہ وضاحت ہمیں قرآن مجید ہی سے ملتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو علم دوست ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں تحقیقی مراحل انجام دیتے ہیں، یعنی جو تحقیق کی طرف گامزن ہے، قرآن اسے بھی فوائد عطا کر رہا ہے، بے شک اور جو تحقیق کی جانب گامزن نہیں ہو پاتے، قرآن مجید انہیں بھی فائدہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں اور آیات ایسی ہیں کہ جو انسان کے ثواب کا سبب بن جاتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ بہت ساری روایات میں ملا ہے کہ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز میں یا مغرب کے وقت انا انزلنا سورہ قدر کی تلاوت کرے تو فرشتے ساری رات اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک سورت کی تلاوت پر اتنا زیادہ آپ کو ثواب مل جاتا ہے۔ اور اسی قرآن میں خدا اپنے شکرانے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے بے شک کہ خدا کا شکرانہ کس طرح ادا کیا جائے۔ مگر یہ سب چیزیں آپ کو صرف تحریر کے ذریعے ہی نہیں بلکہ تقریر کے ذریعے زیادہ سمجھ میں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحریر کا نام قرآن مجید ہے اور تقریر کا نام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا گیا۔ بے شک۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے انوار تقویٰ، جڑے رہیے کرن ٹی وی کے ساتھ۔ معزز ناظرین کرامی، وقفے کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں مہمان خطیبہ اہل بیت محترمہ ملن شیراز صاحبہ کراچی سے۔ ہم انہیں اپنے پروگرام انوار تقویٰ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے ذات مقدس کے نام سے کہ جو خالق کن ہے، کہ جس کے بغیر کائنات کا ذرہ بھی بے وجود ہے۔ تمام ہم مخصوص ہے اس خالق اکبر کے لیے کہ جس نے انعمت علیہم کے مصداق آل اطہار کو ہم خاکیوں کے لیے رحمت اور نعمت بنا کر نازل کیا، اور انہوں نے ہمیں تعلیم دی خدا کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کی۔ لہذا تمام حمد کے بعد تمام درود و سلام خدا کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مشتبہ بندوں پر کہ جن سے منسوب ہو کر اس درود کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، اور شکر ہے اس پالنے والے کا کہ جس نے ہمیں در آل محمد پر پیدا کر کے ہمارے قلوب کو مودت آل محمد سے سرشار کیا۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا عنوان فضیلت قرآن، اور آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں قابل احترام میرے برادر علامہ سید ارشد امیر عابدی صاحب۔ میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کوشش کروں گی کہ فضیلت قرآن پر روشنی ڈال سکوں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید اللہ کی لاریب کتاب ہے،
بے عیب کتاب ہے۔ اللہ نے کتابیں نازل کی، زبور نازل کی، تورات نازل کی، انجیل نازل کی۔ ان کتابوں کو صرف یہ شرف حاصل ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، لیکن عزیزان گرامی قرآن مجید کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ دیکھیے سامعین کرام، زبور کتاب کی شکل میں نازل ہوئی، انجیل کتاب کی شکل میں نازل ہوئی، تورات کتاب کی شکل میں نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ کوہ طور پر تشریف لائیے، تورات عطا کروں گا۔ حضرت عیسیٰ سے کہا کہ عبادت خانے میں تشریف لائیے، میں انجیل عطا کروں گا۔ حضرت داؤد سے کہا عبادت خانے میں تشریف لائیے، میں زبور عطا کروں گا۔ اور یہ کتابیں نازل ہوئیں اور بکھر گئیں، اور قرآن بکھر کر آیا۔ کبھی کوئی سورت آئی، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کوئی سورہ آیا۔ یہ کتابیں بکھر گئیں، یہ کتابیں نازل ہوئیں، لیکن قرآن بکھر کر ایسا جڑا کہ اب قیامت تک کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی بڑی فضیلت ہے، یہ معجزہ ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید اللہ کا وہ محکم کلام ہے کہ جسے اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پر بطور معجزہ نازل کیا۔ یہاں پر یہ قرآن کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ سامعین کرام، معجزے کا لفظ آ رہا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو سمجھ میں نہ آئے، کہ جہاں انسانی عقل عاجز آ جائے، جو انسانی عقل سے ماورا ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور کیا کہنے اللہ کے کہ جس نے اپنے محبوب کے قلب پر بطور معجزہ نازل کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ للعالمین نذیرا، کہ ہم نے قرآن کو اپنے عبد پر فرقان بنا کر نازل کیا، نذیر بنایا تمام عالمین کے لیے۔ تو اب دیکھیے عزیزان گرامی، یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ جس کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے کفار مکہ، اے دشمن اسلام، اگر تم سمجھتے ہو، قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو کہ جو ہم نے اپنے اب پر نازل کیا اور تم سمجھ رہے ہو کلام بشر ہے، تو سارے عرب مل کر اس قرآن کا جواب لیا۔ عزیزان محترم، جب یہ آیت آئی ہے نا کہ تم سب مل کر، سارے عرب مل کر اس قرآن کا، میں نے ترجمہ پیش کیا، تو اب یہ بصیرت پیغمبر ہے کہ رسول اللہ نے قرآن کے مختصر ترین سورہ کوثر کو ایک تختی پر لکھا اور خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا، اور کہا کہ قرآن کی طویل ترین سوروں کا جواب تو کیا لاؤ گے، مختصر ترین سورہ پیش کر رہا ہوں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ تم قیامت تک ان 3 آیتوں کا جواب لے آؤ۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، یہ تو میرے رسول اللہ کی شان ہے، عظمت ہے، یہ پیغمبر کی بصیرت ہے کہ انہوں نے
سورہ کوثر کا انتخاب کیا؟ یعنی قرآن کی جو آیات ہیں ان کی فضیلتیں تو بہت ہیں، لیکن اس ایک چھوٹے سے سورہ کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ قرآن کی تمام طویل ترین سوروں کو چھوڑ کر مختصر ترین سورہ کوثر کو لکھا ہے تختی پر خانہ کعبہ کے لٹکایا ہے اور کہا تو اب دیکھیے اذان محترم، کئی صدیاں گزر گئیں، سارا زمانہ مل کر بھی سورہ کوثر کا جواب پیش نہ کر سکا، تو پھر اندازہ لگائیے کہ جب سورہ کوثر کا جواب نہیں لا سکتے تو ساقی کوثر کا جواب کہاں سے لائیں گے؟ یہ ایک قرآن مجید کے چھوٹے سے سورت کی فضیلت کا اندازہ لگائیے اذان محترم کہ آج دنیا علم کے کئی زینے پار کر گئی، کئی صدیاں گزر گئی، لیکن سارا زمانہ مل کر بھی سورہ کوثر یعنی قرآن صامت کا جواب نہیں لا سکے، تو بھائی قرآن ناطق کا جواب کہاں سے لائیں گے؟ یہ قرآن کا طرز استدلال ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی غیر کی جانب سے آتا تو یقیناً تمہیں اس کی آیتوں میں اختلاف ملتا۔ تو طے یہ ہوا کہ جو چیز بھی اللہ کی طرف سے آئے اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے عزیزان گرامی، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ امامت ہو، چاہے وہ قیامت ہو، چاہے وہ رسالت ہو۔ تو اب جہاں پر اختلاف ہوگا وہ بندوں کی طرف سے ہوگا۔ بندے اس لیے اختلاف کرتے ہیں کیونکہ ان کی کرسی ہی اختلاف پر مبنی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان کی وسعتوں کی کرسی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید تدبر کی کتاب ہے، تفکر کی کتاب ہے، تعقل کی کتاب ہے۔ قرآن حجت ہے، قرآن سنت ہے، قرآن سند ہے، قرآن اعلیٰ ہے، قرآن بالا ہے، قرآن زینہ ہے، قرآن قرینہ ہے، قرآن رہبر ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن روشنی ہے۔ پھیلے تو 6666 آیتوں پر مبنی ہے، اور اگر سمٹے تو نقطۂ بائے بسم اللہ ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نقطۂ بائے بسم اللہ کو سمجھا جائے۔ کیا ہے نقطۂ بائے بسم اللہ؟ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آئے ہیں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کی خدمت میں، اور آ کر فرمایا کہ یا علی، سورہ الحمد کی تفسیر فرما دیجئے۔ قرآن کی سورت سورہ فاتحہ، کیا کہنے اس سورہ کی فضیلت کے کہ اسے سبع مثانی بھی کہا گیا، ام القرآن بھی کہا گیا، یہ اساس ہے، جڑ ہے۔ کیا کہا کہ سورہ الحمد کی تفسیر فرما دیجئے۔ تو اب میرے مولا نے کہا کہ ابن عباس بیٹھ جاؤ۔ ابن عباس بیٹھ گئے۔ میرے مولا نے سورہ الحمد کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ اب میرے مولا تفسیر بیان کر رہے ہیں اور ابن عباس سبحان اللہ اور تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین صبح کا وقت آ پہنچا۔ چونک کر کہتے ہیں ابن عباس کہ یا علی، سورہ فاتحہ کی تفسیر ابھی باقی ہے، صبح ہو گئی۔ میرے مولا نے کہا، مسکرا کر جواب دیا کہ ابن عباس، یہ کوئی معمولی سورہ نہیں ہے، ام القرآن ہے، روح ہے، جڑ ہے، اساس ہے۔ بس اتنا سمجھ لو
کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ اس ایک سورے میں ہے، اور جو کچھ اس ایک سورے میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ اس کی بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں ہے، اور جو کچھ اس کی بے میں ہے وہ اس کے ایک نقطے میں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انا نقطہ طلبہ، اور وہ بے کے نیچے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے عزیزان گرامی، اگر قرآن کی فضیلتوں کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے وارثان کتاب کو سمجھیے، نقطہ بائے بسم اللہ کو سمجھیے۔ آنا پڑے گا اس در پر، اس لیے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عندنا، کہ ہم نے کتاب کا وارث کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اپنے بندوں کو مصطفیٰ قرار دیا۔ تو اب قرآن کو سمجھنے کے لیے 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں: اجتبا، ارتضا، اصطفیٰ اور اختیار۔ تو اب قرآن کو اگر سمجھنا ہے، قرآن اگر سمجھ میں آئے گا تو یا تو مصطفیٰ کے ذریعے سے، یا پھر مجتبیٰ کے ذریعے سے، یا پھر مرتضیٰ کے ذریعے سے، یا پھر صاحب اختیار کے ذریعے سے۔ بغیر اقرار ولایت کے، بغیر علی کے تلاوت قرآن عزیزان گرامی ہم کوئی بھی بات اپنے پاس سے نہیں کرتے۔ یہاں دلیل کے طور پر پیغمبر اسلام کی یہ حدیث کوٹ کر رہی ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ القرآن ما العلی والعلی ما القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر گھر میں عبادت ہو رہی ہے، تلاوت کثرت سے ہو رہی ہے قرآن مجید کی۔ تو اب قرآن کی تلاوت کریں بغیر علی کے نہیں، بغیر اقرار ولایت کے نہیں، بغیر علی کے قرآن پڑھنے کا انجام میں آپ کو بتاؤں کہ میدان صفین ہے۔ میرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے کہا مالک اشتر کو، کون ہے مالک اشتر؟ میرے مولا کی فوج کے سپہ سالار، شجاع ترین کمانڈر۔ آواز دے کر کہا کہ مالک دشمنوں پر حملہ کر کے آؤ۔ انہوں نے کہا جی یا علی۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان میں آئے۔ اب دیکھا ہے دشمنوں نے تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مالک آ رہا ہے، شجاع ترین کمانڈر۔ جلدی سے عزیزان گرامی انہوں نے قرآن نکالا اور تلاوت کرنی شروع کر دی۔ ادھر مالک گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں اور ادھر جلدی جلدی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں اور تیز قرآن کی تلاوت ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مالک آ گئے ان کے سر پر۔ جب مالک اشتر نے دیکھا کہ بھائی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو واپس پلٹ گئے۔ اب جب واپس آئے تو میرے مولا نے سوال کیا کہ مالک حملہ کر کے کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ مولا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بس اتنا سنا ہے مولا متقیان نے، زین پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار کو نکالا اور چلے ہیں۔ مالک اشتر کہتے ہیں مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ان پر حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ مولا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ قسم ہے اس رب کی کہ جس کے قبضے میں میری علی کی ولایت ہے، قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کے حلقوں میں پھنسا ہوا ہے۔ مالک اشتر کہتے ہیں مولا کیا ایسے قاری بھی ہوتے ہیں؟ کیا ایسے قاری بھی ہوتے ہیں؟ میرے مولا متقیان نے کہا کہ مالک تم نے پیغمبر کی وہ حدیث نہیں سنی کہ القرآن مال علی والعلی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو اب طے ہو گیا کہ قرآن کی تلاوت کرے تو علی کی محبت، علی کی ولا دل میں رکھ کر، کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص راہ خدا میں مال کو خرچ کرے اور مجھ نبی کے ساتھ حج کرے
حالت غربت میں صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہوا مر جائے، اور اگر اس کے دل میں میرے بھائی علی کا بغض ہوا تو پھر وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو دیکھیے اذان محترم، بڑا خوبصورت آج کا ہمارا عنوان فضیلت قرآن۔ تو عبادتیں ہوتی ہی تبھی قبول ہے کہ جب آپ کے دل میں نبی کی محبت، اللہ کی محبت اور علی کی محبت۔ رمضان المبارک کا مہینہ، شب قدر، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اور اس میں قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر۔ یہ وہ رات شب قدر کی رات جسے کہا جاتا ہے، یعنی 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل عبادت کی رات ہے کہ اس میں فرشتے پورے سال کے اعمال لکھتے ہیں، آپ کی تقدیروں کو لکھا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، کوشش کیجئے کہ ان راتوں میں جا کر قرآن مجید کی فضیلت کو سمجھیے، قرآن کو سمجھیے، تدبر کیجئے، تفکر کیجئے، اور بس یہی آپ سے اجازت چاہوں گی آخر میں کہ فضیلت قرآن، یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ قرآن کی فضیلت پر، کہ جسے اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پر، قلب پر، اپنے محبوب کے قلب پر بطور معجزہ نازل کیا۔ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اور شکر ہے پاک پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اہل بیت کے در سے وابستہ کیا۔ بس آپ سے اجازت چاہوں گی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماشاءاللہ، یہ تھی ہمارے ساتھ مہمان خطیبہ اہل بیت ملن شیراز صاحبہ کراچی سے۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ جی علامہ صاحب، ہم چاہیں گے کہ فضیلت قرآن مجید کے حوالے سے مزید سیر حاصل گفتگو فرمائیے۔ دیکھیے حضور، قرآن مجید کی فضیلتیں بے کرا ہیں، بے شک اس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی سرحد ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں محققین کے لیے بھی ہدایت ہے، اس میں خطبہ کے لیے بھی ہدایت ہے، اس میں فصحاء کے لیے بھی ہدایت ہے، اس میں معجدین کے لیے بھی ہدایت ہے کہ کس طرح تم اپنے قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کر کائنات میں ان علوم کو روشناس کراؤ کہ جو ابھی تک نہا ہیں، جو ابھی تک چھپے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ کچھ عرصے تک زمانے میں بجلی نہیں تھی، لیکن آج بجلی موجود ہے، یہ علم جدید آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یا موبائل فون کا استعمال علم جدید ہے، بے شک۔ اور اس کی دعوت اللہ نے یہ کہہ کر دی ہے کہ قرآن مجید ہی میں اللہ نے یہ دعوت دی ہے یہ کہہ کر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ نحل میں پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخِّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، ہم نے تسخیر کر دیا تمہارے لیے چاند کو، ستاروں کو، دن کو، رات کو اپنے امر کے ذریعے۔ تو ظاہر ہے جب اس نے تسخیر کیا ہے تو تسخیر کی صلاحیتیں بھی انسان کے اندر اس نے ودیت کی ہیں، اب ان صلاحیتوں کو بڑھانا ہے، ظاہر ہے۔ اور یہ صلاحیتیں کس طرح بڑھتی ہیں کہ یہ اس کی مثال اس طرح لیں کہ ہیرا کوئلے کی کان میں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کان کے اندر ہی رہ جائے تو وہ پھر ہیرا نہیں بنتا، اس کو ہیرا بنانے والا یعنی اسے تراشنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تو انسان بھی ایک ہیرے کی مانند ہے، لیکن اس کو جو تراشا جائے گا تو تراشنے کے لیے یا تو قرآن چاہیے، اور قرآن کے ساتھ
ناطق قرآن ہونا بھی ضروری ہے، یعنی دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ جب تک آپ ان دونوں سے رابطہ نہیں کریں گے آپ مثل ہیرا دنیا میں نہیں جگمگا سکتے۔ تو اس طرح مطلب یہی ایک چیز ہے کہ جو انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے، اور انسان کی صلاحیتوں کو جو اجاگر کرے گی وہ قرآن مجید کا علم آپ کو اجاگر کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ مسلسل آپ کو درس دے رہا ہے، اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ اس میں ہر شعبے کے لیے علم ہے۔ میتھس والے اس سے میتھس لے سکتے ہیں، فزکس والے اس سے فزکس لے سکتے ہیں، جیومیٹری والے اس سے جیومیٹری، جتنے بھی علوم ہیں اور نئے نئے علوم اس میں آپ دریافت کرتے چلے جائیں تو یہ ہر علم پر آپ کو جو ہے ہدایت دیتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر قرآن کی تعلیم ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر میرے پاس قرآن مجید کی فضیلت میں اور کوئی جملہ نہیں ہے کہ دنیا اپنے اختتام پر چلی جائے گی، انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس نہج اور اس عروج پر چلا جائے گا کہ جہاں انسان پرتو رحمان ضرور کہلائے گا مگر اس کے باوجود وہ محتاج قرآن ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس خوبصورت بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آج کی شب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک اپنے میزبان سید رضا بلال آبدی کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اسی پروگرام انوار تقویٰ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔